ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ آپ چائنا رہے، چائنا میں آپ نے 2 سال گزارا، تو پاکستانی نظام کے حوالے سے بتائیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اور ان کی ایجوکیشن سسٹم میں کیا فرق ہے، اور چائنا جو اس وقت پوری دنیا کو لیڈ کرنے کے قریب ہے اور لیڈ کر رہا ہے، تو اس میں آپ بتائیں آپ نے کیا اپنے دوران وہاں جتنا عرصہ آپ مقیم رہے وہاں کیا کیا سسٹم کے حوالے سے تبدیلیاں دیکھی اور امپرومنٹ دیکھی اور فرق کیا ہے؟ دیکھیے، دو تین مختلف باتیں ہیں اس جو آپ نے پوچھا ہے اس کے ضمن میں. سب سے جو بنیادی بات ہے، سب سے پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ میں وہاں کیوں گیا. تو میں ایک وہاں پہ یونیورسٹی ہے فورن اسٹڈیز کی، گوانگتونگ یونیورسٹی آف فورن اسٹڈیز، یہ گوانگزو میں ہے. وہاں پہ اردو ڈپارٹمنٹ میں نے جا کے وہاں پہ شروع کیا. 2 سال میں وہاں پہ رہا، اور پاکستان کلچر سینٹر کے انچارج کی حیثیت سے اور اردو شعبے کے انچارج کی حیثیت سے میں نے وہاں پہ وقت گزارا اور کام کیا. اس دوران میں مجھے بہت قریب سے رہ کر وہاں کے ایجوکیشن سسٹم کو اور وہاں کا جو ملک کا نظام ہے اس کو بھی دیکھنے کا موقع ملا. جتنی مجھے سمجھ ہے تعلیم کی یا سیاست کی یا باقی معاملات کی، انہیں کے حوالے سے میرا خیال یہ ہے جو بنیاد آپ نے بات کی ہے فرق کی. ہمارا سسٹم جو ہے، اگر اس کو کوئی سسٹم کہا جائے تو یہ منحصر ہے ان لوگوں پر جو خدا داد صلاحیت کے مالک ہیں، جو پہلے سے کریم ہیں، جو اوپر کی سطح کے لوگ ہوتے ہیں، صرف انہی پر متوجہ ہوتے ہیں اور انہی کے آؤٹ پٹ کو کافی سمجھتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ وہاں پر رہ کر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اچھا سسٹم وہ ہے جو میڈیوکر آدمی کو پروڈکٹیو بناتا ہے. بہت اچھا. درمیانے درجے کے آدمی کو اگر آپ اس دھارے میں شامل کریں گے، جو پروڈکٹ ہے، جو معاشرے کی جو پروڈکشن ہے اس پہ کنٹریبیوٹ کرنے والا دھارا ہے، تو پھر جا کر وہ تبدیلی آئے گی جس کا خواب آپ دیکھتے ہیں یا جس کی بات آپ کرتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہے کہ آپ ایک بڑا سا بورڈ لگا دیں گے اور وہاں پر 3-4 لوگ بچوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ یہ ہے جس نے 960 نمبر لیے، اور یہ ہے جس نے 954 نمبر لیے، اور یہ ہے فلاں 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 فلاں. اور اسی پہ ہمارا سارا ایڈورٹیزمنٹ اسی پر ہے، آپ کے داخلے اسی پر ہے، آپ کے فخر کا باعث کوئی ہے. وہ اتنے طالب علم جن کو آپ نے امتحان میں نہیں بیٹھنے دیا، وہ طالب علم جو اس سے پہلے فیل ہو گئے جنہوں نے داخلہ لیا تھا، ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ تو آپ کے سسٹم میں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے درمیانے درجے کے آدمی کو پروڈکٹیو بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لہٰذا جو خداداد صلاحیت والے لوگ ہیں وہی جو کچھ کر لیتے ہیں، وہی معاشرے کے کل گروتھ ہے، وہی معاشرے کی ساری پروڈکشن ہے. تو لہٰذا وہ بہت کم ہے. تو لہٰذا اس کو دیکھنا چاہیے، اپنے سسٹم کو اس طرح کرنا چاہیے کہ درمیانے درجے کا آدمی پروڈکٹیو ہو سکے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ سیاسی حوالے سے اگر بات کی جائے یا عوامی یا سماجی حوالے سے اگر بات کی جائے، تو وہاں پر میں نے کوئی 3-4 مختلف طبقوں کے لوگوں سے پوچھا. مثلاً ان میں سے ایک سائیکل والا، سائیکل ٹھیک کرنے والا تھا، ایک چھلی بیچنے والا، ایک پروفیسر صاحبہ تھیں، اور ایک کوئی دکاندار تھا. تو مختلف اوقات میں ایسے ہی ذرا میں نے اپنے طور پر ان سے پوچھا کہ آپ اپنے جو شی جن پنگ ہیں، اپنے صدر صاحب، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا آپ. تو انہوں نے جو جواب دیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہی از جسٹ لائک آور فادر. کیا بات ہے، کیا بہت بڑی بات ہے. کہ وہ تو ہمارے باپ کی طرح. اب آپ دیکھیں اس ایک لفظ کے اندر بہت سے ابعاد ہیں، لیکن سامنے کی 3 باتیں تو موجود ہیں. کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ باپ کون ہوتا ہے؟ جس کے ذمہ آپ کی کفالت کی ذمہ داری، اس کے ہوتے ہوئے آپ بھوکے نہیں ہوں گے. یہ پہلا کانفیڈنس. دوسرا کانفیڈنس تحفظ کا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آپ پروٹیکٹڈ فیل کریں، آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ اعتماد ہوگا کہ آپ کے مستقبل کے لیے وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. درست. ایسے ہی تو اگر کوئی سسٹم، اگر کوئی حکومت، اگر کوئی فرد، اگر کوئی نظام اپنے عوام کا یہ اعتماد جیتنے میں کامیاب ہوتا ہے کہ وہ ان کی کفالت کا ذمہ دار ہے، وہ ان کے تحفظ کا ذمہ دار ہے، اور وہ ان کے مستقبل کے جو روشن خواب ہیں ان کا ذمہ دار ہے، تو اب وہ نظام، اس نظام کا نام کوئی بھی ہو، اس نظام کا نام خلافت ہو، اس نظام کا نام جمہوریت ہو، اس نظام کا نام امریت ہو،
اس نظام کا نام آپ جو بھی رکھیں، اگر وہ یہ 3 کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈلیور کر رہا ہے، تو وہ اس میں خیر اور تو اس پر عوام کا اعتماد بحال ہوگا اور وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈلیور کرنا بنیادی چیز ہے۔ جن لوگوں نے بھی اپنے نظام کی خوبی بتائی ہے، وہ انہوں نے اس کی مثال کے طور پر اس کے ڈلیور کرنے کی جو صلاحیت ہے وہی دکھائی کیا کہ تعلق کہ ہمارے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھنا چاہیے ہمارے پڑوس میں، ہمارے سامنے ایک قوم جو ہے وہ ایک بالکل فلائٹ کے اوپر ہے، ٹیک آف پر۔ اسٹوڈنٹس میں کیا دیکھا آپ نے؟ اسٹوڈنٹس کی تربیت کیسے ہوتی ہے؟ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کی طرح ان میں بے اسکالر کا تصور نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صبح صبح اماں جی کے ہاتھ کا پراٹھا کھا کے جائیں گے اور اپنا بیگ لے کے جائیں گے اور وہاں جا کر آپ 3 کلاسیں پڑھیں گے اور ایک سموسہ اور ایک برگر اور ایک کولڈ ڈرنک پی کے اور واپس آ جائیں گے اور بیگ رکھ دیں گے اور اگلے دن پھر 7 بجے اس کو اسی طرح سے اٹھائیں گے۔ وہاں کا جو طالب علم ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ وہ طالب علم ہے اور وہ 24 گھنٹے کے لیے طالب علم ہے۔ وہاں پر اگر اس شہر میں بھی آپ رہتے ہیں تو پھر بھی اگر آپ کا یونیورسٹی میں داخلہ ہوتا ہے تو آپ کو ہاسٹل میں رہنا پڑے گا۔ آپ اپنے ویکینڈ پہ اپنے والدین سے ملنے کے لیے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو، کیونکہ نصاب صرف کتاب تک محدود نہیں ہے، وہاں پر آپ کا کھیلنا بھی نصاب کا حصہ ہے۔ وہاں پہ شام تک آپ کی کلاسیں ہوتی ہیں، رات کو بھی کلاسیں ہوتی ہیں۔ وہاں پر جو کمیونٹی سروسز ہیں وہ بھی نصاب کا حصہ ہے۔ وہاں پر آفس اسسٹنٹ کے طور پر طالب علموں کو باری باری ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، وہ بھی نصاب کا حصہ ہے۔ شہر میں کوئی بڑی تقریب منعقد ہوتی ہے جس میں باہر سے لوگ آ رہے ہیں اور وہ انٹرنیشنل نیشنل سطح پر ہو رہی ہے، اس میں جو والنٹیئرز ہیں ان کو لگانے کی ضرورت ہے۔ وہ اسٹوڈنٹ طالب علم جو ہیں وہ یہاں یونیورسٹیوں سے لیے جاتے ہیں، ان میں بڑے بڑے اکابرین آتے ہیں، کھلاڑی آتے ہیں، سیاستدان آتے ہیں، سائنسدان آتے ہیں، کوئی بڑے جو سیاسی شخصیات ہیں وہ آتی ہیں۔ تو آپ کا طالب علم ان سے براہ راست سے ملاقات کرتا ہے، ان کے پاس رہتا ہے، ان سے ملتا ہے۔ تو لہٰذا معاشرے میں ایک پروڈکٹیو آدمی کے طور پر کیسے زندہ رہنا ہے، دفتر کے نظام میں اپنے آپ کو کیسے کھپانا ہے، باہر کے لوگوں سے ملتے ہوئے آپ کو کن آداب کا خیال رکھنا ہے، یہ تمام ایکسپوجر یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران ان کو فراہم کیا جاتا ہے۔ تب جا کر وہ جب باہر نکلتے ہیں تو وہ کمیونیکیشن سکلز سے آراستہ ہیں، وہ لائف سکلز سے آراستہ ہیں، ان کو زبان بولنی آتی ہے، ان کو وہ ہر طرح کی جو مہارتیں ہیں وہ اس ادارے سے حاصل کر کے باہر نکلتے ہیں۔ لہٰذا ان کو جا کے کسی جگہ پر کلرک نہیں بننا پڑتا، کوئی سفارش نہیں کروانی پڑتی، کوئی یہ نہیں کرنا پڑتا۔ دوسرا آر نہیں ہے کوئی کام کرنے میں، اگر آپ کو ریسیپشنسٹ لگنا پڑتا ہے گریجویشن کر کے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی ایک کام۔ اگر کسی ادارے میں جا کر آپ کو کمپیوٹر پر بیٹھ کر کچھ پبلک ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے تو یہ بھی ایک نوکری ہے، اس میں آر کی کوئی بات نہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی دماغ سے نکالنا کہ جب آپ کوئی پڑھ جائیں گے تو اس کے بعد کوئی آپ ایسی مخلوق بن جائیں گے کہ آپ کو دوسروں پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہو جائے گا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں عوامی سطح پر، سماجی سطح پر، اپنے انسٹیٹیوشنس کی سطح پر ان کو اپنانا چاہیے، تو یہ پھر جا کر وہ معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے یا وہ اس سطح کا پروڈکٹیو ہو سکتا ہے، بنیادی ہو سکتا ہے۔ کلیدی وہ انتظامات ہیں جو اس سسٹم کو ایک رچ سسٹم میں تبدیل کرنا، پروڈکٹیو سسٹم میں جی بالکل تبدیل کرنے کی جو ہے وہ ابتدائی کوشش ہے، بنیادی کوشش ہے۔ یہ بڑا اچھا تجربہ رہا ہے۔ تو ویسے بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے آپ سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی کتابوں کے حوالے سے۔ آپ کا مجموعہ، پہلا مجموعہ کب آیا؟ شاعری کا میرا ایک ہی مجموعہ ہے اور اس کا نام بے ستون ہے، وہ 2014 میں چھپا، اور اس کے بعد سے پھر اب آہستہ آہستہ کچھ تھوڑا بہت میں لکھتا رہتا ہوں۔ جب کبھی اتنے ہو جائیں گے تو میرے ایک دوست نے پوچھا کہ آپ کی کتاب کیوں نہیں چھپ رہی، تو میں نے اسے کہا کہ کتاب یا پیسے ہوں تو تب چھپتی ہے یا شاعری ہو تو تب چھپتی ہے، تو میرے پاس دونوں ہی نہیں ہیں۔ تو ان دونوں میں سے یہ تو نہ کہے سر دونوں نہیں ہیں، ایک کوئی ایک تو ڈاؤٹ ڈال دیں گے۔ بہرحال ایسا ہے، تو انشاءاللہ جب غزلوں پوری ہو اچھا، جائیں، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ میں نے کچھ جو تنقید لکھی ہے، کچھ وہ بھی کچھ غزل کے حوالے سے ہیں۔ اردو غزل چند زاویے کے نام سے ایک میری غزل کی تنقید پر کتاب چھپی ہے، یہ آپ کے سامنے یہ ایکس والوں نے چھاپی ہے جناب۔ اور ایک جو ہے میرے کچھ متفرق مضامین تھے
مختلف ادبیات کے حوالے سے ادبیات مشرق کے چند گوشے یہ ہے، اور کچھ رسالوں کا میں ایڈیٹر رہا، وہ موجود ہیں. ابھی جو تازہ ترین جو میری یہ کتاب ہے، دریافت جو ہے یہ ہماری یونیورسٹی کا رسالہ تھا. یہ جب ہاں کیا مطلب؟ تھا کا مطلب ہے کہ یہ اب بھی ہے، لیکن اب میں اس کا ایڈیٹر نہیں ہوں. اچھا تو یعنی 2000 یہ اس وقت سے ہے جب یہ HECC کا ابھی چکر نہیں چلا تھا، اس سے پہلے سے ہماری یونیورسٹی سے یہ ایک تحقیقی مجلہ نکل رہا ہے. تو کبھی کبھار مجھے بھی مل جاتا تھا جب میں یونیورسٹی میں، جی ہاں، پھر اب ایسے ہی پھر اب کم ہو گئی گھر ہے. سب تھے اب زیادہ تر اس کی آن لائن ہے جو اچھا، اشاعت ہے، تو اس وجہ سے ہمیں تو تخلیقی ادب بھی ایک تھا، اس کا بھی میں ایڈیٹر رہا. تو تحقیقات اردو کے نام سے میں نے اپنا بھی ایک ریسرچ جرنل نکالا تھا. پھر اس کے بعد اردو کالم کے نام سے ایک رسالہ نکلتا رہا. ہمارا انتخاب ادب کے نام سے ایک رسالہ نکلتا رہا. تو یہ بہت سے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ایکچولی کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ جو ادارہ ہے اردو، جی ہاں، تو کیا پاکستان میں ابھی فارسی بولی جائے گی کہ آپ نے پاکستان ایک میں ادارہ اردو کھول لیا ہے، مقتدر قومی زبان اردو ہے، ادبیات پاکستان ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا کام ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ نے دکان کھولنی ہے تو وہیں پر کھولنی چاہیے جہاں مارکیٹ ہو. جہاں پہ دوسری دکانیں کھلی ہوں گی تو وہیں پہ آپ دکان کھولیں گے تو کوئی گاہک ادھر سے رہ کے آپ کے پاس بھی آ جائے گا. ظاہر ہے اس ادارے کا کوئی مقابلہ یا کوئی کمپیریزن ان اداروں کے ساتھ نہیں ہے. وہ سرکاری ادارے ہیں، ان کا جو پھیلاؤ ہے وہ بہت بڑا ہے، ان کا دائرہ بہت بڑا ہے، ان کی خدمات بہت بڑی ہیں، ان میں بیٹھنے والے لوگ بہت بڑے ہیں، ان کے پاس جو علم کی سطح ہے وہ بہت بڑی ہے، اور انہوں نے ایسی خدمات سر انجام دی ہیں جو ہر لحاظ سے قابل ستائش ہے. ظاہر ہے اس کے ذیل میں تو نہیں آتا. لیکن دیکھیے، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ مثلاً سرکاری سطح پر اتنے چیریٹی کے کام ہو رہے ہیں، ہسپتال کھلے ہوئے ہیں، یہ تو مجھے اپنی ڈسپینسری اپنے گھر کے باہر کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسا نہیں ہوتا. حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ سارے کے سارے معاشرے کی ذمہ داری لے سکے. تو ہمارے معاشرے میں جو اگلے دن میرے خیال میں روش ندیم صاحب نے یہ بات کہیں پر کی، اور میں اس کو مجھے بھی پسند آئی ہے بہت بات، اور میں اس کو دہرانا چاہوں گا کہ جس چیز کو ہم نے پچھلے عرصے میں بہت بری طرح کھویا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کی جو سماجی ویلیو ہے، قدر ہے، اس میں بہت کمی ہوئی ہے، وہ یہی والنٹیئرزم ہے. کہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارا استاد پڑھانے کے لیے پیسوں کا متقاضی نہیں ہوتا تھا. اپنا وقت اگر دیتا ہے تو وہ سمجھتا تھا کہ جہاں وہ نوکری کر رہا ہے وہاں اسے پیسے مل رہے ہیں، تو جو اس کا فارغ وقت ہے یہ اس کو رضاکارانہ معاشرے کو دینا چاہیے. تو آپ کے عالم دین جو ہیں وہ رضاکارانہ درس دیا کرتے ہیں، آپ کا جو شاعر ہے وہ رضاکارانہ اپنا جو خدمت ہے وہ معاشرے کو پیش کرتا ہے. تو جس سطح کا آدمی ہے، جو کسی کے پاس ہے، جتنا اس کا روزی کمانے کا معاملہ ہے وہ اپنا پورا کرنے کے بعد اپنی باقی صلاحیت جو ہے وہ رضاکارانہ معاشرے کو پیش کرتا ہے. تب جا کر وہ بات پیدا ہوتی ہے کہ جس سے سماجی ویلیو آپ کی بڑھتی ہے. جب آپ ہر چیز کو کاروباری معاملات میں لے جائیں گے، ہر چیز اگر آپ افزانے کے نقطہ نظر سے سوچیں گے تو پھر وہ بات معاشرے میں پیدا نہیں ہو سکتی. تو ادارہ اردو بھی اپنی سطح پر اردو کے فروغ کے لیے، اس کی ترویج کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے اس کو کرنے کی کوشش ہے. بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر ادارے جو ہیں یا جو ہماری تنظیمیں ہیں یا جو ہمارے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن اس میں زیادہ توجہ جو ہے وہ ہمارے جو شعری روایت ہے اس کو آگے بڑھانے میں. تو میرے خیال میں تحقیق کی جو روایت ہے، جو علمی روایت ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے جو سماجی سطح پر یا جو نجی سطح پر جو کام ہے وہ نسبتاً کم ہے. تو اس دائرے کو ہمیں زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے. یہاں پر ایک دفعہ میں نے ایک کانفرنس کروائی نمل میں، HEC کے تعاون سے انٹرنیشنل کانفرنس کی. اس میں ابوالکلام قاسمی صاحب کو کلیدی خطبے کے لیے بلایا. جب انہوں نے وہ خطبہ دیا تو بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ بہت اچھا بولتے ہیں، اور یعنی جو خطبہ آپ نے دیا وہ بھی بہت اچھا ہے. بعد میں سوالوں کے جواب میں مجھے ایسا لگا کہ آپ کو کہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، آپ بہت اچھا آپ کا گفتگو کا انداز. اور تو انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں جس طرح یہاں گلی گلی محلے میں ادھر ادھر چھوٹے چھوٹے مشاعرے ہوتے ہیں، شاعر مل کر بیٹھتے ہیں، اپنے شعر پڑھتے ہیں ان سے، تو ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہم سیمینار کرتے ہیں کہ چند لوگ بیٹھ کے ایک موضوع پر وہ ہم بولتے ہیں. تو اس سے آپ کو بولنے کی پریکٹس ہوتی ہے، آپ کو گفتگو کا سلیقہ آتا ہے، آپ کو اپنی بات کو مؤثر انداز میں آگے بیان کرنے کا ہنر آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گلی محلے میں اسی طرح چھوٹے چھوٹے سطح پر ہمیں علمی محافل منعقد کرنی چاہیے. کچھ مذاکرہ، کوئی لیکچر،
کوئی تحقیقی سرگرمی، کوئی ورکشاپ، کوئی اس طرح کے معاملات، تاکہ